اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، مت داخل ہونا کسی کے گھر میں اپنے گھروں کے علاوہ جب تک ان سے انس پیدا نہ کر لو، اور ان سے سلام کرو ان کے رہنے والوں کو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم اس کو اچھی طرح سے یاد رکھو۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، اور اگر تم ان گھروں میں کسی کو موجود نہ پاؤ تو تم داخل مت ہونا ان میں جب تک اجازت نہ دے دی جائے تم کو۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اگر کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جایا کرو، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، اور اللہ وہ سب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم داخل ہو جاؤ ایسے گھروں میں جن میں کوئی نہ رہتا ہو، اس میں تمہارا کچھ سامان موجود ہو۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ محترم حضرات، ہم نے ابتدائی صورت میں عرض کر دیا تھا کہ سورۃ النور میں مسلمانوں کے معاشرے کی اصلاح کے سلسلے کے احکامات ہیں، لہذا تہمت لگانے کی ممانعت، اس کی سزا، عفت اور پاک دامنی کی نصیحت وغیرہ کے بیان کے بعد اس سلسلے کے مزید احکامات کا بیان ہے۔ اس سلسلے میں دوسروں کے گھروں میں داخل ہونے کے سلسلے کے احکامات کا یہاں پر بیان فرمایا جا رہا ہے۔ قرآن کریم مسلمانوں کے جس معاشرے کو وجود بخشتا ہے اس میں گناہوں اور بے حیائیوں کی پیدائش پر روک لگ جاتی ہے۔ اس سلسلے میں چند امور ہمیں اپنے ذہن میں رکھنے چاہیے۔ قرآن کے احکامات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم عورتوں کی بے پردگی اور غیر محرم لوگوں سے ان کے تعلقات کو معاشرے میں بے حیائی اور شہوانیت کا سبب مانتا ہے، لہذا وہ پردے کا حکم دیتا ہے، اور غیر محرم مرد اور عورت کے ایسے تعلقات کو جو تنہائی میں ہوں منع فرماتا ہے، تاکہ اسلامی معاشرہ بے حیائی سے محفوظ رہے اور مسلمانوں میں غیر شرعی اور غیر سماجی شہوت پرستی فروغ نہ پائے۔ شریعت کا یہ اصول ایک مسلمان کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے کہ شریعت صرف برائی اور گندگی کو ناجائز اور حرام قرار دے کر بات ختم نہیں، بلکہ کسی بھی برائی اور گناہ کو پہنچانے والے تمام راستوں کو ممنوع اور حرام قرار دیتی ہے۔ بالفاظ دیگر وہ ان اسباب کو بھی حرام اور ناجائز قرار دیتی ہے جو کسی برائی اور گناہ کا سبب بنتے ہیں یا بن سکتے ہیں۔ بعض لوگ شرعی احکامات کی مصلحت سے ناواقف ہونے کی وجہ سے بعض کاموں کے ناجائز ہونے پر معترض ہو جاتے ہیں۔ وہ خوب اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں کہ شریعت گناہ اور برائی کے ساتھ اسباب گناہ اور اسباب برائی یا محرکات جرم کو بھی حرام قرار دیتی ہے، تاکہ انسان گناہ میں ملوث ہونے سے رکا رہے اور گناہ تک پہنچنے کے تمام راستے پہلے بند کر دیے جائیں۔ شریعت ایسا ماحول ختم کر دیتی ہے جس میں گناہ کا امکان ہو، برخلاف اہل مغرب کے کہ وہ گناہ کے کرنے کے تمام راستے آزادی کے نام پر کھول دیتے ہیں، اور جب انسان ان راستوں پر چل کر گناہ کر بیٹھتا ہے تو پھر گناہ کرنے والوں کو سزا دی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں حکم ہے کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت داخل نہ ہوا جائے،
اور کسی کے گھر میں تاکہ جھانکی سے بچا جائے تاکہ غیر محرم پر نظر نہ پڑے۔ آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے صاف طور پر حکم دیا ہے، اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو، اپنے گھروں کے علاوہ کسی کے گھر میں مت داخل ہونا جب تک ان سے انس پیدا نہ کر لو۔ یہاں لفظ تستانسو آیا ہے جس کا ترجمہ عموماً تستأذنو کے معنی کے ساتھ کیا گیا ہے، لیکن دونوں کا مادہ الگ ہونے کی وجہ سے دونوں لفظوں کا ترجمہ بھی الگ ہونا چاہیے۔ حتیٰ تستأذنو کا مطلب ہوتا ہے جب تک اجازت حاصل نہ کر لو، اور حتیٰ تستأنسو کا مطلب ہوتا ہے جب تک انس حاصل نہ کر لو، یعنی کسی کے گھر میں داخل اس وقت تک مت ہونا جب تک ان سے انسیت اور تعلق پیدا نہ ہو جائے۔ مطلب صاف ہے، قرآن چاہتا ہے جن لوگوں سے میل محبت اور تعلق پیدا ہو جائے تم ان کے گھروں میں تو سلام کر کے داخل ہو سکتے ہو، اور جن سے میل اور محبت تعلق ابھی پیدا نہیں ہوا ہے ان کے گھروں کے اندر داخل ہونے میں احتیاط رکھو۔ آدمی اپنے گھر کے اندر انہی لوگوں کو بلانا چاہتا ہے جن سے دلی تعلق اور محبت ہو۔ اجنبی لوگوں کو آدمی اپنے گھر میں داخل ہونے میں ہچکچاتا ہے۔ اب اگر اجنبی انسان کسی کے گھر میں اندر داخل ہونے کی اجازت بھی چاہے تو صاحب خانہ اس کو اندر بلانے میں کراہت محسوس کرتا ہے۔ قرآن کریم چاہتا ہے کہ اجنبی لوگ جن کے ساتھ میل محبت کا تعلق اور انس ابھی پیدا نہیں ہوا ہے گھروں کے اندر داخلے کی اجازت اور خواہش بھی نہ کریں۔ تم کسی کے گھر کے اندر اسی وقت داخل ہونا جب یہ معلوم کر لو کہ صاحب خانہ گھر کے اندر آنا تمہارا گھر کے اندر آنا ناگوار تو محسوس نہیں کر رہا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ مکان کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک مکان کا وہ حصہ جس کو کسی نے اپنے لیے خاص کر لیا ہو، مثلا گھر کے اندر کی کوٹری یا پرائیویٹ یا سیپریٹ روم۔ دوسرا مکان کا وہ حصہ جو گھر والوں کے لیے مشترک ہوتا ہے، اس میں گھر کے لوگ جن میں محرم لوگ شامل ہوتے ہیں ساتھ رہتے ہیں۔ ان حصوں میں غیر محرم لوگوں کو بھی کبھی کبھی اجازت کے ساتھ آنے کی اجازت دے دی جاتی ہے۔ تیسرے قسم کے مکان وہ ہیں، یہ مکان کا وہ حصہ ہے جن میں محرم اور غیر محرم سب آ سکتے ہیں، جیسے گھر کی بیٹھک یا مکان کا مردانہ حصہ۔ چوتھی قسم کے وہ مکانات اور عمارتیں ہیں جو کسی شخص یا خاندان کے لیے خاص نہ ہو بلکہ اس میں سب کی شرکت ہو، جیسے مسجد، مدرسہ، خانقاہ، یا عام لوگوں کے استعمال یا فائدے کے لیے بنائی گئی ہوں۔ ان چاروں قسم کے مکانات کے احکامات میں کچھ فرق ہے۔ مکان کا وہ حصہ جو اپنے لیے سیپریٹ اور مخصوص ہو، یا کسی کے پرائیویٹ روم، اس میں داخل ہونے کی کسی سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، البتہ جس کے لیے وہ حصہ مختص ہے اس کے علاوہ کوئی شخص اس میں بغیر اجازت داخل نہیں ہو سکتا۔ اپنے لیے سیپریٹ اور مخصوص حصہ، اس میں داخل ہونے کی اجازت لینے کی کسی سے ضرورت نہیں ہے، البتہ جس کے لیے وہ حصہ مختص ہے اس کے علاوہ کوئی شخص اس میں بغیر اجازت داخل نہیں ہو سکتا۔ باقی 2 قسموں کے حصوں میں کسی شخص کو داخل ہونے سے قبل اس میں رہنے والوں سے اجازت لینے کا حکم ہے، اور بغیر اجازت اہل خانہ کے اس حصے میں داخل ہونا ممنوع ہے۔ اجازت ملنے کے بعد اس مکان کے اس حصے میں آدمی داخل ہوتے ہوئے سلام کرنا واجب ہے۔ اس میں دونوں طریقے جائز ہیں، یا تو آدمی پہلے سلام کر لے اور سلام کا جواب ملنے پر داخل ہونے کی اجازت حاصل کرے، یا پہلے داخل ہونے کی اجازت حاصل کرے اور داخل ہوتے ہوئے سلام کر لے۔ بغیر اجازت کسی کے گھر میں داخل ہونا ناجائز اور حرام ہے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ بعض لوگ اجازت کے لینے کو اپنے لیے شان کے خلاف محسوس کرتے ہیں، حالانکہ اللہ فرماتا ہے تمہارے لیے یہی بہتر ہے، یعنی تمہاری عزت اور تمہاری شرافت
اور تمہاری بلند اخلاقی یہی ہے کہ اجازت لے کر سلام کے ساتھ کسی کے گھر میں داخل ہونا۔ آیت مبارکہ میں حکم صاف ہے، اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو، تم اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں جن میں دوسرے لوگ رہتے ہوں، خواہ وہ اس کے مالک ہوں یا کرایہ دار یا عاریتاً اس میں رہتے ہوں، اس وقت تک داخل مت ہونا جب تک ان سے انسیت حاصل نہ کر لو، اور جب اندر داخل ہونے کی اجازت مل جائے تو گھر کے اندر رہنے والوں کو سلام کرو، یہی طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ آگے ایک امکان کی صراحت کر دی گئی، اور وہ یہ کہ ممکن ہے کہ گھر میں کوئی موجود ہی نہ ہو، تو کسی کے تنہا مکان میں ہرگز داخل مت ہونا جب تک کہ واضح طور پر تمہیں داخلے کی اجازت نہ دے دی گئی ہو۔ کسی کے مکان میں جو خالی ہے داخل ہونا شدید معیوب بات ہے، تمہارے لیے بھی اس کے دل میں بدگمانی پیدا کرنے کا سبب ہے۔ ایسے لوگ جو بغیر اجازت دوسروں کے خالی مکان میں داخل ہو جاتے ہیں عام طور پر اچھے نہیں سمجھے جاتے۔ زمانہ اسلام سے پہلے عرب کے لوگوں کا طریقہ تھا، اور آج بھی بعض گاؤں میں ایسا ہے کہ کوئی شخص آواز لگاتا ہوا بے دھڑک گھر میں گھس جاتا ہے۔ عورتیں کس حالت میں ہیں، گھر کے افراد کن کاموں میں مشغول ہیں، اچانک اندر آنے سے نظر پڑ جاتی ہے۔ اہل خانہ لحاظ کی وجہ سے کچھ نہیں کہہ پاتے، مگر اس حرکت سے ناگواری کا احساس ضرور پیدا ہوتا ہے، جو بعد میں محبت اور تعلق میں کمی کا سبب بن جاتا ہے۔ شریعت مطہرہ آپسی محبت اور تعلق برقرار رکھنے کے لیے بڑا لحاظ رکھتی ہے، لہذا شریعت نے یہ اصول مقرر کر دیا ہے کہ ہر شخص کو تخلیہ اور یکسوئی کا حق حاصل ہے، حتیٰ کہ ایک باپ سے بیٹے کو، اور بیٹے سے باپ کو، اور ماں کو بیٹی سے، اور بیٹی اور کسی دوسرے شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ تنہائی اور تخلیہ کے حق میں خلل اندازی پیدا کرے۔ اس سلسلے میں شریعت نے ہمیں کچھ ضابطے اور اصول دیے ہیں جن کو یاد رکھنا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سپریشن یعنی تنہائی اور تخلیہ کے حق کو صرف گھروں میں داخل ہونے تک محدود نہیں رکھا ہے، بلکہ لوگوں کے گھروں میں جھانکنا اور تانکنا، دوسروں کی تحریروں کو بغیر اجازت پڑھنا یا کسی کی بات کو دوسرے کو بتانا اور اس کی پردہ دری کرنا بھی ناجائز اور ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ حدیثوں میں اس سلسلے میں واضح ہدایات موجود ہیں۔ ابو داؤد شریف میں جب ایک شخص نے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر اجازت مانگی اس طرح کہ وہ گھر کے اندر دیکھ رہا تھا، تو حضور نے فرمایا پیچھے ہٹو۔ اجازت مانگنے کا حکم اسی لیے ہے کہ اندر نظر نہ پڑے، چنانچہ آپ دروازے کے سائیڈ میں کھڑے ہو کر اجازت مانگا کرتے تھے، اور آواز رک رک کر سلام کرتے ہوئے زور سے دیتے تھے تاکہ آواز اندر چلی جائے، اور 3 مرتبہ سلام کرنے کے باوجود جواب نہ آتا تھا تو آپ واپس تشریف لے جاتے تھے۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے گھر میں جھانکے اور گھر والا اس کی آنکھ پھوڑ دے تو اس کی دیت معاف ہے، حالانکہ ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ علماء نے چوری چھپے بات سننے کو بھی کسی کے گھر میں جھانکنے کے برابر جرم اور گناہ قرار دیا ہے۔ علماء نے بتایا ہے کہ یہ حکم صرف غیروں کے گھروں کا نہیں بلکہ اپنی ماں، اپنی بہن اور اپنے بھائی، حتیٰ کہ اپنے بیٹے اور اپنی بیٹی کا گھر کا بھی یہی حکم ہے۔ ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے معلوم کیا، یا رسول اللہ، کیا میں اپنی ماں کے گھر میں داخل ہونے کے پہلے اجازت طلب کروں؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اس کی خدمت کرنے والا میرے علاوہ کوئی نہیں، تو کیا میں جب بھی گھر میں داخل ہوں اس سے اجازت مانگوں؟ فرمایا کہ ہاں۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنی ماں کو ننگا دیکھ لو؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب آپ تشریف لاتے تو اپنے بیویوں کے گھروں میں بھی آواز دیے بغیر تشریف نہیں لے جاتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اپنے کمرے یا اپنے مخصوص مکان کے علاوہ کسی دوسرے کے مکان یا کمرے میں داخل ہونے سے پہلے بہرحال اجازت طلب کی جائے گی، سوائے اس حالت کے کہ گھر میں آگ لگ گئی ہو، چور گھسائے ہوں یا کوئی ناگہانی آفت ٹوٹ پڑی ہو تو مدد کرنے کے لیے اچانک گھر میں داخل ہونا جائز ہے۔ محترم احباب، برادران ملت اسلامیہ و ہمشیرگان، غور کرنے کا مقام ہے۔ قرآن کریم میں یہ حکم اتنی تفصیل اور صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے،
اور احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کس قدر تاکیدات بیان فرمائی ہیں، مگر عام طور پر مسلمان اس سے غافل ہیں۔ بعض نیک لوگ تک اس سلسلے میں وہ احتیاط نہیں برتتے جن کی ضرورت ہے۔ استیزان یا استیناس واجب العمل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے تو یہ تک فرما دیا تھا کہ جو اس حکم پر عمل نہ کرے گویا اس نے قرآن کے اس حکم کا انکار کر دیا اور قرآن کی اس آیت کا انکار کر دیا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے گھروں کو سکون اور اطمینان کے ساتھ رہنے کی جگہ بیان فرمایا ہے۔ ارشاد ہے جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون اور راحت کی جگہ بنایا ہے، اور یہ سکون اور راحت اسی وقت تک باقی ہے جب اس میں کسی کی مداخلت نہ ہو۔ اسلام نے کسی کو تکلیف دینا حرام قرار دیا ہے۔ کسی کا سکون غارت کرنے سے بڑی تکلیف اور کیا ہوگی جو کوئی کسی کو پہنچائے۔ اجازت کے ساتھ گھر میں داخل ہونا، اس حکم میں انسانوں کے لیے کئی فائدے ہیں۔ لوگوں کو تکلیف دینے سے بچاؤ ہے، آنے والے کی قدر و منزلت میں اضافہ ہے، فواحش اور بے حیائی سے روک ہے، غیر محرم پر یا سطر پر نظر پڑنے سے بچاؤ ہے، عیوب کی پردہ پوشی ہے، ایسے کاموں سے جن پر آدمی نہیں چاہتا دوسروں کی آگاہی ہو اس سے حفاظت ہے۔ کسی کے پوشیدہ راز پر واقفیت کی کوشش ایک گندی عادت ہے۔ کسی کے پوشیدہ راز پر واقفیت کی کوشش ایک گندی عادت ہے۔ یاد رکھیں یہ مسائل عورتوں اور مردوں دونوں کے لیے ہیں۔ احادیث میں بیان ہے کہ صحابیات جب ملاقات کرنے جاتی تو بغیر اجازت گھر میں داخل نہیں ہوتی تھیں۔ عورتیں اس حکم پر عموماً عمل نہیں کرتی اور گھروں کے اندر بے اجازت داخل ہو جاتی ہیں، یہ ناجائز ہے۔ حضرت ام ایاس فرماتی ہیں کہ ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات کے لیے ان کے گھر جایا کرتی تھیں تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت طلب کرتی تھیں۔ ہم وضاحت کر چکے ہیں کہ عورت کے پاس جائے یا مرد کے پاس جائے، دونوں کو اجازت کے بغیر داخل ہونا جائز نہیں۔ حتیٰ کہ ماں اگر اپنی بیٹی کے پاس جائے، بہن اگر اپنی بہن کے پاس جائے یا دوسری محرم عورتوں کے پاس جائے تو بھی اجازت لازم ہے۔ احادیث میں اجازت لینے کا طریقہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ ابو داؤد شریف میں ہے، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کہا کیا میں اندر گھس آؤں؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک صحابی سے جو آپ کے پاس بیٹھے تھے کہا اس کو اجازت لینے کا طریقہ بتا دو۔ ان صحابی نے اس کو طریقہ بتا دیا کہ تم کہو السلام علیکم یا رسول اللہ، کیا میں اندر آ جاؤں؟ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سلام کرنے والا اپنا نام بھی بتائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا کرتے تھے تو کہتے تھے السلام علی رسول اللہ، السلام علیکم ایدخل عمر۔ مسلم شریف میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے تقریباً یہی الفاظ مروی ہیں، السلام علیکم ھذا ابو موسیٰ، السلام علیکم ھذا الاشعری۔ انہوں نے پہلے اپنا نام ابو موسیٰ بتایا، پھر اپنی پہچان اشعری بتائی، یعنی پوری صراحت کر دی کہ میں ابو موسیٰ جو اشعری قبیلے کا آدمی ہے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اپنا نام واضح کر دینا چاہیے تاکہ گھر والا اچھی طرح سے سمجھ جائے کہ آنے والا کون ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ آج کل وزٹنگ کارڈ کا طریقہ شریعت کے اصولوں کے عین مطابق ہے، اور یہ اسلامی طریقہ ہے کہ آدمی جانے سے پہلے اپنا نام پتہ اگر تحریر کر کے اندر بھیج سکتا ہو تو بھیج دے۔ علماء نے لکھا ہے کہ دروازے پر دستک اور آواز میں آنے والے کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ دستک دیتے ہوئے اور آواز لگاتے ہوئے گھر والا ڈر نہ جائے یا گھبرا نہ جائے، لہذا دروازے پر زور سے چیخنا یا دروازے کو زور زور سے پیٹنا ناجائز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک طرف آنے والے کو آداب ملاقات سکھائے ہیں تو صاحب خانہ کو بھی آداب سکھائے ہیں۔ ملاقات کے لیے آنے والے کو اگر اجازت نہ ملے تو واپس چلے جانے کا حکم ہے، اور اس میں برا نہ ماننے کی ہدایت ہے کہ ممکن ہے کہ صاحب خانہ کسی مصروفیت یا کسی ضرورت میں مشغول ہو۔ دوسری طرف صاحب خانہ کو حکم ہے کہ تم سے کوئی ملاقات کے لیے آئے تو اس کا حق ہے اس سے ملاقات کی جائے۔ ان لزورک حق، یعنی اس سے ملاقات کرو، اس کو عزت دو، اس کی ضروری ضیافت کرو،
اور جس مقصد سے آیا ہے اس کی بات کو سنو۔ اگر کسی کو 3 مرتبہ سلام کرنے کے باوجود اجازت نہیں ملی ہے تو واپس ہو جانے کا حکم ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ رفاہ عام کے اداروں مثلا مسجدوں، مدرسوں اور خانقاہوں پہ داخلے پر جو پابندیاں لگا دی جاتی ہیں ان کا لگانا درست ہے، اور لوگوں کو ان پابندیوں کو ماننا لازم اور واجب ہے۔ حتیٰ کہ حکومت کی طرف سے ریلوے اسٹیشن پر پلیٹ فارم ٹکٹ لازم کر دیا گیا ہو تو بغیر پلیٹ فارم ٹکٹ لیے ہوئے ریلوے اسٹیشن کے اندر جانا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ہوائی اڈے کا معاملہ ہے، جن علاقوں میں جانا ممنوع ہے وہاں جانا جائز نہیں ہے۔ سرکاری دفاتر اور اعلیٰ افسران کے لیے مختص حصے جن میں عام لوگوں کا داخلہ ممنوع کر دیا گیا ہو اس میں داخل ہونا جائز نہیں ہے۔ ہسپتال کے بعض حصے جو مریضوں کے سکون اور آرام کے لیے، یہ ڈاکٹروں کے لیے یا ادویہ کے لیے مخصوص کر دیے گئے ہوں ان میں داخل ہونے کی کوشش جائز نہیں ہے۔ علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ ٹیلی فون پر گفتگو اگر طویل کرنی ہو تو پہلے اجازت طلب کرے اور بتا دے کہ اسے کتنی دیر گفتگو کرنی ہے، کیونکہ اس میں سامع کو تکلیف پہنچنے کا امکان ہے اور ہو سکتا ہے وہ کسی ضرورت میں مشغول ہو جس کی وجہ سے اسے تمہارے فون سے کراہت اور تکلیف ہو۔ مسئلہ ہے کہ اگر 3 مرتبہ بیل کرنے کے باوجود کوئی فون نہیں اٹھا رہا ہے تو اس سے زائد بیل بجانا جائز نہیں ہے۔ الغرض اس آیت مبارکہ میں بڑے اہم مسئلے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے جو شریف لوگوں کو اپنے معمولات میں ان امور کی طرف دھیان دینا چاہیے۔ اس کی طرف سے عموماً کوتاہی کی جا رہی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان امور کا لحاظ رکھیں، یہ بھی دین ہے اور یہ بھی شریعت ہے، اور ان امور سے کوتاہی قابل گرفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر سزا دے سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کے ان احکامات پر عمل کرنے اور اپنی زندگی کو دین کے اور قرآن کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ